السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کے سبق ناممکن سے ممکن کا سفر کو پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی میں آپ کو، اور ساتھ ہی آپ کو یہ سبق سمجھاتی بھی چلی جاؤں گی۔ جی بچوں، یہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 6 ہے، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ جیسا کہ بچوں نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ایک ایسے کارنامے سے متعلق ہے جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل کوشش، محنت، تحقیق، تجربے اور جدوجہد نے اس کو ممکن بنا دیا۔ اس سبق میں 2 بھائیوں کی طویل اور صبر آزما جدوجہد پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو مسلسل کوشش اور جدوجہد کے ذریعے آخرکار ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 2 بھائی ہوائی جہاز کے موجد آرول رائٹ اور ولبر رائٹ ہیں۔ جی بچوں، اب ہم یہ سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا۔ فضا کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ جی میں، دل میں۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تعبیر، خواب کا حقیقت بننا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا، مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے۔ مدت۔ لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناقابل یقین، حیران کر دینے والا کارنامہ، بہت بڑا کام۔ اہل دنیا، دنیا کے لوگ، یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ جی بچوں، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب پرندوں کو دیکھتا تھا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ بھی کاش اڑ سکے پرندوں کی طرح فضا میں، لیکن یہ ایک خواب تھا جس کا تعبیر بننا ایک ناممکن کام سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ امریکی فوج نے بھی ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک جہاز تو بنا لیا، لیکن یہ ایسی تکنیکی خرابیوں سے بھرا ہوا جہاز تھا، اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ یہ اڑان نہیں بھر سکا۔ اس کوشش کے ناکام ہونے کے بعد ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اس طرح کی اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہی حیرت انگیز بات ہے کہ امریکی آرمی کا تجربہ ناکام ہونے کے باوجود 2 بھائیوں کا ایک تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بھائی آرول رائٹ اور ولبر رائٹ تھے۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اب ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ نیکسٹ، ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ یعنی کہ ان کی دلچسپیاں ایک جیسی تھیں، سوچ ایک جیسی تھی۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ پادری کون ہوتا ہے؟ عیسائی مذہب کا مذہبی رہنما پادری کہلاتا ہے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ چرچ کیا ہے؟ عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ تعلیم یافتہ یعنی پڑھی لکھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی مہارت رکھتی تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ جی بچوں، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے، ایک تو تعارف کروایا گیا ہے ان کا کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے، ساتھ ہی بتایا گیا کہ دونوں بھائی سوچتے بھی ایک طرح سے تھے، ایک جیسی فطرت رکھتے تھے، ایک جیسی ان کی دلچسپیاں تھیں، اور مزید ان کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا کہ ان کے والد ایک مذہبی رہنما تھے، وہ بھی ایک علم رکھنے والی شخصیت تھے، اور ان کی والدہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں جو کہ سائنس اور ریاضی کے علوم میں بہت دلچسپی رکھتی تھیں۔ نہ صرف دلچسپی رکھتی تھیں بلکہ بہت سے مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت بھی رکھتی تھیں اور نئے نئے تجربے کرتی رہتی تھیں، یعنی کہ
علم کی طرف اور تجربہ و تحقیق کی طرف خاص ان کا رجحان تھا، تو اسی خاندان ماں باپ کے اسی علم کی طرف ان کی ایسے رجحانات اور میلان کی وجہ سے ان کے بچوں میں بھی علم سے محبت، تعلیم، تجربہ، تحقیق کی طرف ان کے بچوں کا جھکاؤ تھا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے۔ آرویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پانا، پلنا بڑھنا، جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا، کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارنا، تلاش اور کھوج کی خواہش پیدا کرنا، وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، تلاش کریں۔ جی، اس چھوٹے سے اقتباس میں آرویل نے اپنے بچپن کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، جہاں کہ جو بھی چیز ان میں تجسس ابھارے، یعنی کہ بچے مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے اور ان کو مزید اس تجسس کو ابھارنے کی بجائے ان بچوں کو ان کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں بار بار سوال کرنے پر، تو بچے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، رٹے کی عادت بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آرویل کے گھر میں، آرویل اور ولبر کے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا۔ ان کے والدین ان کا مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا پسند کرتے تھے۔ بچوں، یہی وہ طرز عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار پروردگار نے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا یتدبرون، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ایسی آیات، ایسے الفاظ استعمال کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پروردگار پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس غور و فکر کے ذریعے ان کی حقیقت تک پہنچے اور کائنات کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرے۔ جی، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، رجحان، جھکاؤ غالب چھایا ہوا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا، ذخیرہ جمع کیا ہوا مجموعہ۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ کارک ڈھکن، اس میں ایک بڑا ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، مساوی، برابر۔ اس وقت آرویل کی عمر 7 سال تھی، جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اڑان کی چنگاری یعنی اڑنے کا شوق۔ چنگاری آگ کے پتنگے کو کہتے ہیں۔ جس طرح آگ بھڑکتی ہے، چھوٹی سی چنگاری سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بھڑک جاتی ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی، ان کے دل میں بھی جو موجود چنگاری تھی، چھوٹی سی خواہش تھی کہ جب یہ کھلونا ملا تو یہ آگ کا شعلہ بن گئی، بھڑک اٹھی۔ ان کا شوق پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا کہ وہ ہوا میں کسی طرح اڑنے کا طریقہ تلاش کریں۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی، یعنی شدت اختیار کر گئی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھلونا ان کو بہت بھایا، پسند آیا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ جی بچوں، اب ان کے والدین نے بھی یہ، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ پرندوں کی طرح اڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ کھلونا لا کر دیا، جو کہ ایک اڑنے والا تھا۔ اسے فضا میں چھوڑتے تو وہ تھوڑی دیر اڑتا۔ ایک کھلونا ہیلی کاپٹر تھا جو کہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے ربڑ کو کافی دیر گھمانے کے بعد فضا میں چھوڑتے تو وہ بلند اونچائی پر اڑتا، لیکن چند سیکنڈ فضا میں رہنے کے بعد واپس آ جاتا۔ اب یہ کھلونا پانے کے بعد دونوں بھائیوں نے سوچنا شروع کیا کہ فضا میں اڑنا کسی نہ کسی طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کے شوق کو شوق بھڑک اٹھا
اور وہ کوشش کرنے لگے. انہوں نے ایسا ہی کھلونا، جب یہ کھلونا ٹوٹ گیا تو ایسا ہی کھلونا دوبارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے کیونکہ اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اڑ نہیں سکا. اب ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے کوشش کرنا چھوڑ نہیں دیا. بچوں وہ بار بار کوشش کرتے رہے، بار بار کوشش کرتے رہے تاکہ ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو سکیں، اور مسلسل کوشش کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ایک شعر یہاں پہ کوٹ کروں گی میں: منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے. کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوچا. وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے. پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں، یعنی بہت تیزی سے اڑتی تھیں. تو بچوں انہوں نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح اسے حقیقت کا روپ دینے کی کوشش جاری رکھی، اور پتنگوں کا بنانا اور ان کو اڑانے میں کامیاب ہو جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. 1889 کی بات ہے. اس وقت ولبر 22 سال کا تھا اور آرول 18 سال کا تھا. وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے. 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی. 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. گلائیڈر کیا ہے؟ یہ پیراشوٹ کی طرح کا ایک ابتدائی قسم کا جہاز تھا. جہاز کی شکل کا ایک پیراشوٹ ٹائپ تھا جو ہوا میں اڑتا تھا. ایک جرمن ہوا باز نے اسے اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ اس کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی مر گیا. جب رائٹ برادران نے یہ خبر سنی تو اس سے ان کے حوصلوں کو تقویت ملی، بڑھاوا ملا. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. شرمندہ تعبیر ہونا، حقیقت کی صورت اختیار کر لینا. 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے، یعنی بار بار کوشش کرتے رہے. جی بچوں، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ ولبر اور آرول 2 محنتی قسم کے انسان تھے. انہوں نے پہلے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا، ایک پرنٹ کرنے والا پریس بنایا، پھر اپنے بنائے ہوئے پریس میں وہ اخبار چھاپتے رہے. یعنی کہ نہ صرف انہوں نے اڑنے کی طرف توجہ رکھی، بلکہ اور بھی ڈیفرنٹ فیلڈز میں، مختلف قسم کے شعبوں میں وہ طرح طرح کی ایجادات کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی. اب یہ کام کرنے کے دوران ہی انہیں خبر ملی ایک جرمن ہوا باز کی جو کہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے ایک گلائیڈر بنایا، لیکن وہ گلائیڈر کو ہوا میں اڑانے کا تجربہ ان کا کامیاب نہ ہوا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. جب رائٹ برادران نے یہ خبر سنی تو انہوں نے سوچا کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر جرمن ہوا باز نے اس کی کوشش کی اور وہ گلائیڈر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ اسی کے فارمولے کو اپڈیٹ کر کے اس کو آگے بڑھا کر اسی طرح سے وہ جو کمی اس کے جہاز میں رہ گئی تھی، گلائیڈر میں رہ گئی تھی، وہ اس کمی کو پورا کر کے وہ جہاز بنا سکتے ہیں. لہٰذا اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے رائٹ برادران مسلسل کوشش کرتے رہے. 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل طرح طرح کے تجربات کرتے رہے، فارمولے طرح طرح کے استعمال کر کے جہاز بنانے کی کوشش کرتے رہے. 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا. 1900 سے 1903 یعنی کہ صرف کچھ ہی عرصے کے بعد. اس وقت 1903 میں کیا ان کی عمر تھی؟ ولبر 36 سال کا تھا اور آرول 34 سال کا تھا. تاریخی لمحہ، یادگار وقت آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. جستجو، تلاش. یہ 17 دسمبر کی بات ہے. آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا. اس کے جہاز نے 33 میٹر کا فاصلہ طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانے بھری پرواز کی. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. جی بچوں، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ آخر کار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے. ان کی کوشش رنگ لائی
اور کیا ہوا کہ وہ 1903 میں وہ جہاز بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس کا تجربہ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر کیا۔ جس وقت وہ یہ اپنا تجربہ کر رہے تھے، فضا میں اڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لمحے کو ایک آدمی نے کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کی ویڈیو بھی نیٹ پر موجود ہے۔ میں ابھی اس سبق کے ختم ہوتے ہی آپ کو ساتھ وہ چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گی، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی بچوں، بتایا گیا ہے کہ آخرکار وہ ناممکن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے بچوں؟ یہ کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، بس علم، تجربہ، تحقیق اور جستجو کا دامن تھامے رکھنا چاہیے تو انسان ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے، انجان تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ بچوں، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ اب 1 صدی پہلے تک چلے جائیں تو ہم میں سے اگر کسی کو بتایا جاتا کہ کوئی ایسی چیز بھی آ جائے گی جس کو ہاتھ میں پکڑا جائے گا، ایک شیشے جیسی چیز ہوگی، ہاتھ میں پکڑ کر دنیا کے دوسرے کونے کے لوگوں سے بات بھی کی جا سکے گی اور ان کی تصویریں بھی دیکھی جا سکیں گی، تو ہم اس پر بھی یقین نہ کرتے۔ لیکن آج موبائل نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اسی طرح اس وقت لوگ ہوائی جہاز کے اڑنے کی خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ عملی مظاہرہ کرنا، کر کے دکھانا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ آمادہ، راضی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ شہرت کو پر لگ جانا یعنی بہت مشہور ہو جانا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ ہیرو یعنی مثالی شخصیت بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سروکار، تعلق، واسطہ، یعنی نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ جیسے غالب نے کہا تھا، غالب کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے یا کسی قسم کے مادی مفاد کے لیے نہیں کر رہے تھے، نہ ہی وہ مشہور ہونے کے لیے کر رہے تھے۔ یہ ان کے اندر کی جستجو تھی، شوق تھا جو ان کو ایک ناممکن کو ممکن بنانے میں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ خوب سے خوب تر بنانا، بہتر سے بہتر بنانا۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ جی، اس اقتباس میں بچوں بتایا گیا ہے کہ کچھ شروع میں تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے اور آخرکار پھر ایسا ہوا کہ ولبر فرانس گیا اور اس نے وہاں پہ اڑ کر دکھایا، تو ایک فرانسیسی کمپنی اس طرح کی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ ولبر فرانس کیا تو انہی دنوں آرول نے بھی امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ 1 گھنٹے تک اس کی پرواز جاری رہی، جس کے بعد امریکہ کا جنگی محکمہ جو کہ پہلے ہوائی جہاز بنانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، وہ اس نے امپریس ہو کر اس کا جہاز خریدنے کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا تک یہ باتیں پہنچی، اخبارات میں، ٹی وی تک ان کی باتیں ہونے لگیں۔ تو پھر کیا تھا؟ پھر ان کی شہرت کو پر لگ گئے، یعنی کہ یہ بہت جلدی مشہور ہو گئے، لیکن ان دونوں کو اس چیز سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ اس چیز سے خوش اور مطمئن نہ تھے، اسی پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ بس اب ان کی شہرت ہو گئی تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، بلکہ وہ اپنے قصبے میں واپس گئے اور دونوں نے اپنے جہاز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اب جی آگے دیکھیے، ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس وقت ولبر رائٹ کی عمر 45 سال تھی۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا، یعنی اس وقت آرول 77 سال کا تھا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق رفتار بہت تیز چلنے والے، بجلی جیسی تیزی سے چلنے والے خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ تسخیر، قبضہ، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی اور خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا۔
عجائب گھر عجیب چیزیں رکھنے کی جگہ رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا، بدولت وجہ سے۔ جی بچوں، اس میں بتایا گیا ہے، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ آج انسان نے بہت ترقی کر لی کہ وہ خلا تک پہنچ گیا، دوسرے سیاروں تک، دوسرے چاند تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے خلائی گاڑیوں کی مدد سے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کارنامہ جو صرف 2 اکیلے بھائیوں نے انجام دیا اور جس کی بنیاد پر یہ ساری ترقی ہو رہی ہے، خلا میں جانے کا، فضا میں جانے کا یہ خواب جو تعبیر کی صورت اختیار کر گیا ہے، یہ سب ان 2 بھائیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے انسان کو تحقیق و تجربے کی دنیا کو میں یہ انقلاب برپا کیا، لوگوں کو احساس دلایا کہ فضا میں جانا اور اس میں آگے سے آگے بڑھ اقتباس کی تشریح آتی ہے۔ تو ہم اس کی بھی تشریح کریں گے، یہاں پہ آپ کو میں تشریح کر دوں گی ایک اقتباس کی، تاکہ آپ کو اگر ایگزام میں امتحانی نقطہ نظر سے اقتباس کی تشریح آتی ہے تو آپ تشریح کر سکیں۔ ہم اس اقتباس کی تشریح کریں گے یہاں پہ، یہ والی۔ آرویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا، یہاں سے لے کر پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ اس اقتباس کی تشریح میں آپ کو کرواؤں گی، ذرا غور سے سنتے رہیے گا۔ تشریح طلب اقتباس سبق ناممکن سے ممکن کا سفر سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں 2 بھائیوں کی طویل اور صبر آزما جدوجہد پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو مسلسل کوشش اور جستجو کے ذریعے آخرکار ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 2 بھائی ہوائی جہاز کے موجد آرویل رائٹ اور ولبر رائٹ ہیں۔ دیے گئے اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ آرویل اور ولبر کے گھر کا ماحول علم دوست تھا۔ والدہ سائنسی علوم میں دلچسپی رکھنے والی خاتون تھیں، تو والد دینی علوم پر عبور رکھتے تھے۔ گھر میں 2 لائبریریاں تھیں جن میں موجود کتابوں کے مطالعے نے آرویل اور ولبر کو ہر چیز کے بارے میں سوچنے اور چھان پھٹک کرنے کا عادی بنا دیا۔ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا انسان پر نئی دنیاؤں کے در کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے آسمانی صحیفوں میں جگہ جگہ عقل استعمال کرنے اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء کی تخلیق کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، اور افلا یتدبرون، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عقل استعمال کرنے، غور و فکر کی کوشش کرنے والے خواہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، خدا ان کی کوشش کا ثمر ضرور دیتا ہے۔ آرویل اور ولبر کے والدین بچوں کا سوال کرنا اور کھوج میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ بچوں کی تلاش اور جستجو میں رہنے کی عادت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آرویل اور ولبر نے اپنے دل میں پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش کو مرنے نہ دیا، بلکہ اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے طرح طرح کے تجربات کرتے رہے۔ مسلسل کوشش سے آخر وہ ایسا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے جس کے حقیقت بننے میں صدیاں بیت جانے کی توقع کی جا رہی تھی، یعنی وہ ہوائی جہاز بنانے کا کامیاب تجربہ کر چکے تھے۔ آخر پہ حوالے کا ایک شعر، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ جی پہلا سوال ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتا دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کے بھی پر ہوتے، جس کی مدد سے وہ ہوا میں اڑ سکتا۔ دوسرا سوال ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے، رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ تیسرا سوال، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور تحقیقی تھا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 کتب خانوں میں کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ کتابوں کے مطالعے نے رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس کو ابھارا۔ اگلا سوال ہے، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب ہے، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران کو ہر شے کے بارے میں غور و فکر کرنے اور کھوج لگانے کا عادی بنا دیا۔ اگلا سوال، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ رائٹ برادران کی اس کارنامے سے سبق ملتا ہے کہ تجسس، محنت، جستجو اور تجربات سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ جواب ہے، رائٹ برادران کی والدہ
تعلیم یافتہ اور علم دوست خاتون تھیں، وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ آخری سوال، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب ہے، رائٹ برادران کے بنائے ہوئے کھلونا ہیلی کاپٹر کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا ہوا میں اڑنا ممکن نہ ہو سکا۔ MCQs ہیں، رائٹ برادران کی عمروں میں کتنا فرق تھا؟ 4 سال کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر پیدا ہوا ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی فرانسیسی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے۔ اب ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، الفاظ اور محاورات کو۔ پہلا ہے ہاتھ دھو بیٹھنا، اس کا معنی ہے گنوا دینا۔ جملہ ہے لاپرواہ انسان اپنی قیمتی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا ہے پر لگ جانا، اس کا معنی ہے تیزی آنا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے گویا اس کو پر لگ گئے ہوں۔ اگلا ہے سروکار، سروکار کا معنی واسطہ یا تعلق۔ عقل مند انسان فضول کاموں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ پھر ہے شرمندہ تعبیر ہونا، معنی ہے حقیقت بن جانا۔ جملہ پاکستان بننے کی صورت میں اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ نیکسٹ ہے حیرت میں ڈالنا، حیران کر دینا۔ نت نئی سائنسی ایجادات نے انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ نیکسٹ ہے برق رفتار، بجلی کی سی تیزی سے چلنے والا۔ جملہ ہے انسان نے سفر میں سہولت کے لیے برق رفتار سواریاں بنائیں۔ نیکسٹ ہے جی بچوں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تجربات، تجربہ۔ لمحہ، لمحات۔ اخبار، اخبارات۔ خیال، خیالات۔ قصبہ، قصبے۔ پھر ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ جی بچوں، اعراب ابھی میں نے لکھے ہوئے ہیں کاپی پہ، وہ میں آپ کو یہ اسکرین کی مدد سے دکھا رہی ہوں۔ یہ اعراب: تجربہ، عملی، مظاہرہ، فضا، جستجو۔ نیکسٹ ہیں ان الفاظ کے معنی لکھیں۔ خواہش، تمنا۔ مصروف، مگن۔ یقین، بھروسہ۔ مساوی، برابر۔ آمادہ، راضی۔ پھر ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خواب، تعبیر۔ کامیاب، ناکام۔ مصروف، فارغ، خریدنا، بیچنا۔ شہرت، گمنامی۔ جی بچوں، یوں ہمارا یہ سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی لیکچر میں کوئی کمی ہے اور وہ کمی ہمیں کس طرح پوری کرنی چاہیے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار کر رہے گا۔ تھینک یو۔